अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मईशत मुस्तहकम, इक्तिसादी इशारिये मुस्बत, महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा, कारोबार को फरोग मिलेगा। माशी तरक्की के लिए जामे इक्तिसादी प्रोग्राम जल्द कौम के सामने पेश करेंगे। इंसानी स्मगलिंग तशवीशनाक मामला, निपटने के लिए मजबूत हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत के मुस्बत मौशी पॉलिसीज के समरात। करंट अकाउंट नवंबर में सरप्लस। गुज़श्ता माह करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इजहार इत्मीनान। आलमी माशी मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम होगी, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पॉलिसी रेट, महंगाई और अफरात ज़र में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस हुकूमती मौशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से मिस्र का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 18 से 20 दिसंबर के दौरान D8 सरबराह इजलास में शरीक होंगे। नौजवानों पर सरमायाकारी और मुस्तकबिल की मईशत से मुतल्लिक उमूर पर गौर होगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ जामे मईशत, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की और नौजवानों के लिए मौके की अहमियत से मुतल्लिक कलीदी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। इक्तिसादी राहदारी इलाकाई तरक्की का अहम मंसूबा। तरक्याती अमल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से मुंसलिक है। तवानाई और ट्रांसपोर्ट मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जरूरी हैं। तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल निकालना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सीका वज़ारती इजलास से वर्चुअल खिताब। मुस्लिम लीग नून ने ज़र्फ के साथ सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। PTI ने रवादारी और अक़दार की पासदारी को कमजोरी समझा। धरनों और एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की गईं। कंटेनर पर खड़े होकर बदतहजीबी, तशद्दुद, एहतजाज और इंतशार की तवील तारीख है। इस्लामाबाद में नाकाम एहतजाज के बाद PTI ने झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। हुकूमत की ठोस पॉलिसी से मईशत एक बार फिर इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। देर नहीं हुई, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मुज़ाकरात गन पॉइंट पर नहीं होते, मामलात तफाहम और तफहीम से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई और सिविल नाफरमानी की कॉल के साथ बातचीत नहीं हो सकती। PTI के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस पर हमलावर कौन था? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम की सूरत हाल पर तवज्जो के बजाय वफाक पर मसरूफ थी। सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय सियासी वफादारियां निभा रही थी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। कानून साजी का अमल सदर ममलिकत के दस्तखत से मुकम्मल होता है। सदर ममलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। बातचीत और दलील से ही एक दूसरे के मौक़िफ़ को तस्लीम कर सकते हैं। बात पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। बातचीत के जरिए मौक़िफ़ का हल चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। माहौलियाती मालूमात, इब्तदाई सिस्टम डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के डायरेक्टर लो जाओ से मुलाकात। पाकिस्तान चीन तरक्याती सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे के लिए गाजियाबाद में इंसदादी पोलियो टीम पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 2 खारजी दहशतगर्द जहन्नुमबाज, लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और आतशी असलहा बरामद।
لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا ایک بار پھر بے نقاب، پنجگور آپریشن میں ہلاک ذاکر حسین لاپتہ افراد کے بھیس میں دہشت گرد نکلا، سرکاری ملازم تھا، ڈیوٹی کی بجائے مظاہروں میں شرکت کرتا رہا، پاور بننے کے لیے پہاڑوں کا رخ کیا، بلوچ یکجہتی کا سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری، مختلف علاقوں پر حملے، 31 فلسطینی شہید، 79 زخمی، شمالی غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری، مزید 10 افراد شہید، صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ یوکرین اور روس کے درمیان لڑائی جاری، روسی فوج کے یوکرینی علاقوں پر حملے، یوکرین کا متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، یوکرین جنگ کا خاتمہ ضروری ہے، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مذموم کوشش، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ جاری، مودی حکومت ہندوتوا کو پروان چڑھا رہی ہے، جموں میں بے گھر مسلم خاندانوں کا احتجاجی مظاہرہ، قابض انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، حریت قیادت کا تمام تر ظلم و جبر کے باوجود جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ 5 اگست کے بعد بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان اور حسینہ واجد کی پالیسیز کی نفی، عبوری حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کا دیا نعرہ ختم کر دیا، کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ، بنگلہ دیش میں مثبت پالیسیز، نفرت کی سیاست کے خاتمے کا عندیہ۔ سارا شریف کے مجرم انجام کو پہنچ گئے، 10 سالہ بچی کے قاتل والد عرفان شریف اور سوتیلی والدہ بینش بطول کو عمر قید کی سزا، عرفان شریف کو 40 سال اور بینش بطول کو 33 سال جیل میں گزارنا ہوں گے۔ برطانوی عدالت نے شریک مجرم مقتولہ کے چچا فیصل ملک کو بھی 16 سال قید کی سزا سنائی۔ ورلڈ میں پہلا ون ڈے، جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 240 رنز کا ہدف، ہنری کلاسن کے 86 رن، سلمان علی آغا کی 4 وکٹیں۔ دوسرا ون ڈے جمعرات کو کیپ ٹاؤن میں اور تیسرا ون ڈے اتوار کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ اور قائد اعظم بین الصوبائی گیمز، پنجاب 64 سونے، 42 چاندی اور 25 کانسی کے تمغوں کے ساتھ سر فہرست، خیبر پختونخوا 14 گولڈ، 23 سلور اور 27 برونز میڈلز کے ساتھ دوسرے، بلوچستان 12 طلائی، 11 چاندی اور 24 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ مارگلا کے دامن میں زندگی کی تصویر جو ہے جنت نظیر، اسلام آباد سیکٹر E7 کی طرز پر CDA پیش کرتا ہے سیکٹر C14، جہاں ماڈرن ٹاؤن پلاننگ، ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر، زندگی کی تمام سہولیات اور قدرتی نظاروں کے حسین امتزاج سے پورا ہوگا پرسکون اور پرآسائش لائف سٹائل کا خواب۔ ایک کنال کے محدود رہائشی پلاٹس کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسلام آباد میں اپنا گھر بنانے کے لیے بہترین لوکیشن اور اپرچونٹی، بآسانی آن لائن ادائیگی کی سہولت۔ درخواست فارم ہماری ویب سائٹ سے حاصل کریں۔ امبریس the serenity of the capital at C14 اسلام آباد، heaven on earth۔ CDA۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پالیسی ریٹ میں 2% کمی سے سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے معاشی ترقی کے لیے جامع اقتصادی پروگرام بھی جلد پیش کرنے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, इक्तसादी इशारे मस्बत हैं। मुल्क में महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की निस्बत कम तरीन सतह पर है। पॉलिसी रेट 22% से बतदरीज कम होकर 13% पर आ गया है, जो मईशत के लिए इंतहाई खुश आइंद है। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को मजीद 2% कम किया है, जो अब 22% से घट के 13% पे आ गया है। यकीनन ये कारोबार के लिए, सनत व हिरफत के लिए, ज़राअत के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए बहुत एक खुशाइंद बात है। उम्मीद है कि हमारी पैदावारी काबिलियत है वो बढ़ेगी और सरमायाकारी बढ़ेगी और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाअल्लाह बड़ा भरपूर फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्ती हादसे में जान बहक होने वालों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक तशवीशनाक मामला है। मसले से निपटने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो वर्कर्स जांफशानी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पोलियो के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों में रुकावटें काबिल अफसोस हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरहूम सिद्दीकुल फारूक की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि वो मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में से थे। इजलास में मरहूम सिद्दीकुल फारूक और करक में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के लिए फातिहा खानी की गई। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक करंट अकाउंट खाता नवंबर में 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो 2015 से अब तक सबसे ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि यह हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसीज का समर है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर 2024 में करंट अकाउंट खाता 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर का मौजूदा करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक मुल्की बरामदात 13.28 अरब डॉलर रहीं, जबकि जुलाई से नवंबर तक मुल्की दरामदात 22.97 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माली साल के 5 महीनों में वर्कर्स तरसीलात 14.76 अरब डॉलर मौसूल हुई, जबकि आईडी बरामदात 32.4 करोड़ डॉलर रहीं। ये हमारी एक फाउंडेशन कायम हो गई है। हम हमारी सब गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है और ख़ास तौर पे ये मार्कअप कम होने से आप देखेंगे अगले साल आपको बहुत बेहतरी नजर आएगी और आपकी जो है ना अभी उसकी प्रोडक्शन भी बेहतर हुई है। एसएमई मार्केट है वो अल्टीमेटली अवाम के ऊपर खर्च होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हुसूल पर इत्मीनान का इजहार कर 70 करोड़ इंतहाई खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि महंगाई रेट में कमी और करंट अकाउंट सरप्लस में पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत हैं। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट सरप्लस में रिकॉर्ड इजाफे से पाकिस्तान की आलमी मुआशी मार्केट में पोजीशन मुस्तहकम। बाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज खराज तहसीन पेश किया। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का इंतहाई अहम सतून है। हम सऊदी अरब ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सरगर्म हैं। सऊदी अरब की शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद इब्राहिम शेख की क़यादत में सऊदी वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 2 जिनमें से कई पर काम का आगाज हो चुका है। उम्मीद है कि इन मुआहिदों के समरात जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पार्लियामेंट अहम है। खादिम हरमैन सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म ने कहा कि रवा साल कई बार सऊदी अरब का दौरा करने का मौका मिला, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन गहरे ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में तकरीबन 25 लाख अफराद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक के दरमियान एक मजबूत वक्त में सऊदी अरब की तरफ से फराहम की जाने वाली मदद की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी पर सऊदी वली अहद की काविशों को सराहते हुए कहा कि इससे गजा, लबनान और खित्ते में अमन के लिए उम्मत मुसलमान मसाइब और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी का हक हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की और यकीन जाहिर किया कि सऊदी
होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म काहिरा में 8 तरक्की पजीर ममालिक में शिरकत करेंगे। इजलास का एजेंडा नौजवानों के लिए सरमायाकारी और मुस्तकबिल में मईशत की तश्कील है। तफसील मोहम्मद मजहर अब्बास से। दारुल हुकूमत काहिरा में हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की तंजीम 8 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है। इन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलाइशिया, नाइजीरिया और तुर्की शामिल हैं। इक़्तिसादी ताउन की तंजीम क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान 15 जून 1997 को इस्तांबुल के एलामिया के जरिए किया गया। D8 के मकासद आलमी मईशत में रुकन ममालिक की पोजीशन को बेहतर बनाना, तिजारती ताल्लुकात में तनव्वु पैदा करना और नए मौके पैदा करना है। आलमी सतह पर फैसला साजी में भी शिरकत करना इसका मकसद है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम D8 का सेक्रेटेरिएट इस्तांबुल, तुर्की में वाक़ है। नाइजीरिया के सफीर असियाका अब्दुल कादिर इमाम इस वक्त D8 के सेक्रेटरी जनरल है। तंजीम का बुनियादी मकसद तनाज़ात की बजाय अमन, महाज़ाराई की बजाय मकालमा, इस्तेहसाल की बजाय ताउन, दोहरे मियार की बजाय इंसाफ, इम्तियाज की बजाय मसावात, जुल्म की बजाय जमहूरियत के उसूलों पर रखा गया है। सरबराही इजलास नौजवानों के लिए सरमायाकारी और मुस्तकबिल में मईशत की तश्कील के हवाले से मुनक्किद हो रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म एक मजबूत और जामे मईशत की तामीर के लिए नौजवानों समेत छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म नौजवानों की बाख्तियारी और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान के मंसूबों पर भी रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मशरिक वुस्ता में इसराइली जाहिरियत और गजा और लेबनान में इंसानी बहरान और तामीर नो के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म फलस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को उजागर करेंगे और मशरिक वुस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। D8 इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मकसद रुकन ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और माशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 19 को D8 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू होगी। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, काहिरा, मिस्र। नाज़रीन, वज़ीर आज़म काहिरा में 8 तरक्की पजीर मुल्कों के 11वें सरबराह इजलास में शरीक होंगे। तंजीम के इजलास में मुस्तकबिल में मईशत की तश्कील है। मज़ीद क्या तफसील है जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मज़हर अब्बास से, जो कुछ देर कबल हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मज़हर, आगाह कीजिएगा, किस कदर अहम होने जा रहा है ये सरबराही इजलास और पाकिस्तान की शिरकत कितनी अहमियत की हामिल है? जी, D8 में तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलाइशिया, नाइजीरिया और तुर्किया शामिल हैं। जैसा आप बता चुकी हैं कि कितना एक अहम होगा ये तरक्की पजीर ममालिक मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उन पे माशी इस्तेहकाम के हवाले से इक़दामात पर ये जो है D8 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। खुसूसी तौर पर नौजवानों को बेहतर वसाइल की फराहमी और नौजवानों को तरक्की के दायरे में शामिल करने के लिए जो है इसमें इस सरबराही इजलास में खुसूसी तौर पर जो है वो तवज्जो दी जाएगी और इस हवाले से इक़दामात किए जाएंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम D8 का बाज़ाब्ता क़याम जो है वो 1997 में जो है वो किया गया था, ताकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा सके और उनके मसाइल का हल निकाला जा सके। इन ममालिक में अब आज की ये 16 से ये कॉन्फ्रेंस जारी है और इस कॉन्फ्रेंस के 3 जो हैं वो बाकायदा प्लेटफॉर्म्स हैं। एक जो है वो D8 कमीशन है, जिसमें जो है वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स बैठ के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनके हल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, फैसले होते हैं। एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसे काउंसिल ऑफ मेंबर्स, D8 काउंसिल ऑफ मेंबर्स कहा जाता है, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के वज़रा जो हैं वो शामिल होते हैं और जो मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की के हवाले से इक़दामात हैं उन पर बातचीत की जाती है। और एक सबसे अहम जो फोरम होता है, प्लेटफॉर्म है, वो है लीडर्स समिट, जिन्हें D8 सरबराही इजलास कहते हैं, जिसमें सरबराहान मुमलिकत शिरकत करते हैं और उसमें जो है इन 8 ममालिक में जो बाहमी रवाबित हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जाती है, तिजारती
مراسم بڑھانے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات بہتر بنانے، وفود کے تبادلوں کے حوالے سے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں خصوصی طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف شرکت کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مصر کا 3 روزہ دورہ ہوگا، اور اس سربراہی اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعظم ایک مضبوط اور جامع معیشت کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور جو نوجوانوں کو چھوٹے کاروبار کے حوالے سے سرمایہ کاری کی جو جتنی اہمیت رکھتی ہے اس پر جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ زور دیں گے۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو بااختیار اور مالیاتی ترقی کے لیے پاکستان کے منصوبوں پر بھی جو ہے روشنی ڈالیں گے۔ خصوصی طور پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف جو ہے وہ اس اجلاس کے دوران غزہ اور لبنان میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، وہاں جو مظالم کیے جا رہے ہیں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ بات کریں گے، اور عالمی برادری کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے جنگ بندی اور وہاں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کو روکنے کے لیے بہت شکریہ محمد مظہر عباس، آپ کا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وزیر اعظم کے وزٹ کے حوالے سے، بہت شکریہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام ہی ترقی کا واحد ذریعہ ہے، اور سی پیک خطے کی ترقی کا مظہر ہے۔ ایشیا میں اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے باکو میں ہونے والی سیکھا وزارتی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں ضروری ہیں۔ Pakistan fully supports strengthening Seekers institutions. Pakistan recently ratified the Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat and have established links between Pakistan's key research institutions and Seekers think tank forum. As a newly elected member of the UN Security Council for 2025-2026, Pakistan looks forward to collaborating with UN member states and regional organizations like SICA. We are committed to advancing the UN Charter's vision, which is preventing conflicts, fostering prosperity, and promoting human rights. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارک نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور رہنماؤں نے حوصلے سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرنے اور احتجاج کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف بٹ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کنٹینرز پر کھڑے ہو کر بد تہذیبی، تشدد، احتجاج اور انتشار کی ایک تاریخ ہے۔ اسلام آباد میں ناکام احتجاج کے بعد تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لیا۔ آپ نے ساہیوال کے ان بچوں سے جا کے تعزیت کی جن کے ماں باپ کو دن دہاڑے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ آپ گولیوں کی بات کرتے ہیں، ٹی ایل پی کے دھرنے کے اوپر، تحریک لبیک کے دھرنے کے اوپر جو گولیاں چلائیں اور انہوں نے جو لاشیں اٹھائیں، آپ نے آج تک معذرت کی، تعزیت کی۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سیاسی مفاد کو سوچتے ہیں تو آپ تعصب کی نظر سے سوچتے ہیں۔ قاسم باغ کا جلسہ تھا اور وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، تحریک انصاف کے 8 سے 10 کارکن وہاں پہ فوت ہو گئے۔ کیا ان کے گھر جا کے تعزیت کی؟ کیا اموات کا جھوٹا بیانیہ ہم نے بنایا ہے؟ کوئی 1200 کہہ رہا ہے، کوئی 1600 کہہ رہا ہے۔ آپ اگر سچے تھے تو پھر یہ آپ کے مختلف رہنما مختلف اس کا ٹول کیوں دیتے رہے؟ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت کی ٹھوس پالیسیوں سے معیشت ایک بار پھر استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیر نہیں ہوئی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ شرح سود 13% پہ آ گئی ہے، مہنگائی 4% کے اوپر ہے، فورن ریمیٹنسز آپ لوگوں کی کوششوں کے باوجود 8.8 ارب ڈالر پہلے کوارٹر میں، ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو 12 ارب ڈالر کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اکانومی ٹھیک ٹریک پہ چل رہی ہے۔ ہم نے کبھی رونا دھونا نہیں کیا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے اس دور میں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور تمام معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پر چڑھائی اور سول نافرمانی کی کال کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اسلام آباد احتجاج کے دوران رینجر اور پولیس پر حملہ آور ہونے والے کون تھے؟ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ آپ سول نافرمانی کی آپ نے بندوق تانی ہوئی ہے،
میرا خیال ہے لیٹس کراس دیٹ برج, اس کے بعد بات چیت کر لیں گے. آپ بالکل کریں سول نافرمانی, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا, یہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ سول نافرمانی کی, تو دھمکی سے جو ہے معاملات حل نہیں ہوتے. سیاستدان سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں مذاکرات کے لیے یا معاملات کے حل کے لیے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے وفاق پر چڑھائی کی. سرکاری وسائل استعمال کر کے انہوں نے یہاں پہ وفاق کی حکومت پہ چڑھائی کی, اور پھر یہ بات کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ایم این ایز کے ساتھ. شاید یہ ان دنوں میں کے پی کے کی وہ چڑھائی کرنے میں مصروف تھے وفاق پہ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ, لیکن ان کو غلط اطلاع دی جاتی ہے ان کے اپنے ایم این ایز یا وہاں کے ورکر کے ہم پہ پنجاب گورنمنٹ ہم پہ چھاپے مار رہی ہے. میں کہتا ہوں اگر جس پنجاب گورنمنٹ کے ایم این اے کو کسی نے چھاپا مارا ہے یا کوئی کیا ہے تو پریویل موشن لائے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی جمہوری نظام میں مذاکرات ہی کسی مسئلے کا حل ہے. اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چل سکتا. مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لسانیت کا کارڈ کھیل رہی ہے. آپ ڈی چوک کے اندر کارکنان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, آپ والدہ محترمہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے ایسے بیٹے ایسے بچے آج تک نہیں دیکھے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کا عمل صدر کے دستخط سے مکمل ہوتا ہے. صدر مملکت نے مدرسہ رجسٹریشن سے متعلق بل پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. یہ بل پاس کیا, سینٹ نے بھی, قومی اسمبلی نے بھی کیا, وزیر اعظم صاحب نے اپنی ایڈوائس کے ساتھ وہ روانہ بھی کیا. صدر مملکت محترم بھی ہیں اور آئین میں ان کا رول ہے, وہ پارٹ ہے اس پارلیمان کا. ان کی طرف سے ایک چٹھی آئی ہے, اس کو کھلے دل کے ساتھ ہم بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے صدر مملکت نے بطور ریاست کے سربراہ کے اور گھر کے بڑے کے طور پہ سمجھا کہ ان باتوں پہ غور کر لیا جائے, تو یہ ہم آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اجلاس میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین ترمیمی بل اور نیپون ادارہ برائے جدید علوم کا بل بھی منظور کر لیا گیا. قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا. فواز جاوید, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پنجاب حکومت موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مقامی طور پر بھرپور اقدامات کے علاوہ عالمی تعاون کے حصول کے لیے بھی متحرک ہے. رپورٹ کریں گے شاہد وفا. کاربن کے عالمی اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہوتا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورہ چین کے دوران اس مسئلے پر خصوصی توجہ دی اور ان کی کوششوں سے بیجنگ پنجاب کلین ایئر مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام عمل میں لایا گیا. یہ ورکنگ گروپ پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور گرین اربن پلاننگ کے لیے کام کرے گا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو چائنیز ایکسپرٹس ہیں ان کو اور جو ہمارے انوائرمنٹل لا اور پالیسی ایکسپرٹ ہیں اور اس کے بعد انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں, انوائرمنٹل انجینئرز ہیں, تو ان کا ایک مشترکہ جو ہے ورکنگ گروپ میں ایک پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے شنگھائی میں موسمیاتی کانفرنس سے بھی خطاب کیا. انہوں نے واضح کیا کہ گلوبل وارمنگ کے مسئلے پر اہداف کے حصول کے لیے جہاں مقامی سطح پر کوششیں ضروری ہیں, وہیں عالمی برادری کو بھی پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون میں اضافہ کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے بیجنگ میں بلو ٹیک کلین ایئر الائنس کے ماہرین سے بھی خصوصی ملاقات کی. اس موقع پر گلوبل وارمنگ میں کمی کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا. شاہد وفا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. پالیسی ریٹ میں مسلسل 5 مرتبہ کمی کو تاجر برادری اور سرمایہ کاروں نے خوشائند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بہت جلد یہ شرح 10 سے کم ہو جائے گی. تفصیل بتا رہے ہیں سید جہانگیر علی. حکومت کی انتھک کاوشوں کے باعث ملک کی معاشی ثمرات ہر شعبے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں, جس میں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ, بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ریکارڈ ترسیلات زر کا ملک میں آنا, SIFC کے ذریعے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اہم عوامل ہیں. بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے حکومتی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا سائن ہے اور اکنامک انڈیکیٹرز بھی تمام اچھے جا رہے ہیں. ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی $13.691 بلین جو ہے ہماری ایکسپورٹ ہو چکی ہے,
اور جس میں 12.57% جو ہے وہ انکریز ہے اس سال. 10 مہینے کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ سلیش ہوتا جا رہا ہے ایک پازیٹیو سائن ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی ان کی ٹیم کو میں مبارکباد بھی دوں گا کہ ان کی کوششیں جاری و ساری ہے. پالیسی ریٹ میں کمی سے صنعتوں کو خام مال کی قیمت میں کمی اور درآمدی بل میں کمی سے صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ مہنگائی میں بھی مزید کمی آئے گی. اس سے ملک کی معیشت پہ بہتر انداز میں مرتب ہوگا، خاص طور پہ انڈسٹری کو. جب ہمیں لو کاسٹ آف بورنگ ہوگی تو مزید جو ہے وہ انڈسٹری ایکسپینشن ہو سکتی ہے. لیکن اب تک جو کمی اسٹیٹ بینک جون سے اب تک کرتی آ رہی ہے وہ ایک مؤثر اقدام ہے. شرح سود میں کمی کا براہ راست فائدہ ملک کے ایکسپورٹرز اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو بھی ہوگا. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دن بھر تیزی کا رجحان رہا ہے. کاروباری دن کے اختتام پر پروفٹ ٹیکنگ کے باعث 100 انڈیکس میں 1308 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے. 100 انڈیکس دوران ٹریڈنگ 1,17,000 کی نفسیاتی حد تک پہنچا. دن کے اختتام پر انڈیکس 1,14,860 پر بند ہوا. رپورٹ کریں گے سہیل جمالی. ASE 100 انڈیکس نے 1,17,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کی. تاہم دوپہر کے اوقات میں پروفٹ ٹیکنگ کے باعث انڈیکس میں کمی ہوئی. اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شرح سود میں کمی اور معاشی پالیسیوں کے تسلسل سے مارکیٹ روز افزوں ترقی کر رہی ہے. پالیسی سٹیبل ہوتی ہیں، ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تبھی اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، تبھی انویسٹر آ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پہلے کانفیڈنس نہیں تھا، اب لوگوں کو کانفیڈنس ہے. حکومت کی معاشی ٹیم کی کاوشوں کی بدولت روزگار کے مواقع اور پیداوار کی شرح میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں استحکام سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے 2 ماہ کی بات کریں تو تقریباً 18,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے. یہ حکومت کی مرہون محنت ہے، جو مشکل فیصلے کیے گئے ہماری معیشت میں. آج مارکیٹ میں 1 ارب 25 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 62 ارب 72 کروڑ روپے سے زائد تھی، جبکہ 469 کمپنیوں کے کاروبار میں 134 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 296 میں کمی اور 39 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں. معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملکی برآمدات، روزگار کے مواقع اور ترسیلات زر میں اضافے، سیاسی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر کے بڑھنے سے اسٹاک مارکیٹ ترقی کی نئی منازل طے کرے گی. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کے درمیان ریاض میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں انسداد منشیات کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ سعودی عرب سے ہر پاکستانی کا مذہبی عقیدت و احترام کا رشتہ ہے. سعودی عرب کی وژنری قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بیجنگ میں چین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کے ڈائریکٹر لو جاؤ سے اہم ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ترقیاتی تعاون کے حوالے سے متعدد معاہدے طے پائے. ان معاہدوں میں ایک اہم منصوبہ ابتدائی وارننگ سسٹم پروجیکٹ ہے جو دونوں ممالک کے عوام کو براہ راست فائدہ پہنچائے گا. ملاقات میں پاکستان چین شراکت داری کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں کی کامیابی سے تکمیل پاکستان کی کامیابی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی قاسم نوید قمر سے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد ایک امید افزا پیش رفت ہے. قاسم نوید قمر نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر بریفنگ دی. انہیں بتایا گیا کہ سندھ میں 6.5 ارب روپے سے زائد کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ جرمنی کے سرمایہ کار سندھ میں زراعت اور پانی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کو آگاہ کیا گیا کہ جرمنی کے سرمایہ کار سندھ میں الیکٹرانک گاڑیوں کی چارجنگ کے انفراسٹرکچر پر بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ مدارس رجسٹریشن بل سے متعلق امور کو باہمی صلاح و مشورے اور افہام و تفہیم سے حل کریں گے. دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے. جمہوریت کا حسن ایک دوسرے کی رائے کے احترام میں ہے. معاملات کو باہم گفت و شنید سے ہی آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اس سے قبل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں MKM کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی.
वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत फर्टिलाइजर जायजा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रबी सीजन के दौरान यूरिया की फराहमी और तलब की सूरत हाल का जायजा लिया गया। रबी सीजन में यूरिया की तलब में 16.4% इजाफा मुतवक्के है। उन्होंने किसानों को खाद की मुकर्रर कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पंजाब हुकूमत के किसान कार्ड पैकेज ने यूरिया की तलब में इजाफे में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि खाद के पैदावारी यूनिट्स को पूरी सलाहियत के साथ चलाया जाए और खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. To deliver a welcome speech, I would like to invite His Excellency Hamad Ubaid Al-Zabi, the Ambassador of UAE. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan. His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening all, and welcome you to the 53rd National Day reception of the United Arab Emirates. Today, we celebrate our founding father vision to unite a nation that would develop on the principle of tolerance, innovation, and cooperation, and commend the remarkable journey of progress, unity, and prosperity that has defined the UAE over the past 5 decades. As we gather here in Islamabad, we are reminded of our strong bonds that join our two nations. The UAE and Pakistan share a deep-rooted friendship built on mutual respect, shared values, and common vision for regional peace and development. Looking ahead, the UAE is committed to further strengthening our partnership with Pakistan. We see huge potential for collaboration in various sectors, including renewable energy, artificial intelligence, sustainability, economic diversification, and agriculture innovation. Together, we can create new opportunities for our youth and drive innovation that benefits our two countries and the entire region. As we celebrate the historic occasion, let us reaffirm our commitment to the values that have guided our nation: unity, determination, and ambition. I would like to express my heartfelt gratitude to the government of Pakistan for their warm hospitality and continued support. May friendship between the UAE and Pakistan continue to grow for generations. Emirat Pakistan Dosti Zindabad. Thank you. Thank you, Excellency. Now I would like to invite His Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to share his views. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Asif Ali Zardari, President of Pakistan, Your Excellency, Ambassador Hamad Al-Zabi of UAE, Excellencies, distinguished guests,
ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of the people of Pakistan and my government, I would like to extend Your Excellency our warmest felicitations and the brotherly people of United Arab Emirates on their 53rd National Day. Today we celebrate UAE's remarkable journey towards progress and prosperity, as well as their unwavering support and friendship with the people of Pakistan. Pakistan is immensely proud of unimaginable achievements which UAE has undertaken in the last few decades. First, under the most visionary leadership of President late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who was not only a great friend of Pakistan, but he deeply loved the people of Pakistan, and his generous contributions in the field of health, education, airports, infrastructure in Pakistan is known to all and sundry. We salute his wisdom and his sagacity. And today, Your Excellency, his great work is now being carried by his dynamic son, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. His proactive approach towards transforming UAE, along with the ruler of Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, and their mutual achievements has really made a great place in the Community of Nations for UAE. Your Excellency, today, while we celebrate this great occasion, I would like to reaffirm Pakistan's unwavering support for UAE's territorial integrity and sovereignty. And we deeply appreciate UAE's support to Pakistan. Recently, I was in Abu Dhabi. We are waiting anxiously for the visit of President of UAE very soon. And we are absolutely deeply engaged to promote investment, trade, and of course, in projects through G2G interventions. I have no words to thank my brother, President Mohammed bin Zayed, for his support to Pakistan at very critical junctures, and as recently as IMF's program. Without UAE's support, this program could not have been achieved. Your Excellency, I will not take much of your time this evening because this huge crowd, mashallah, here to celebrate this wonderful event. Let me say that UAE and Pakistan are two brotherly countries. We are very grateful for being host to a large number of Pakistanis in UAE, and I am very grateful that visa facility is being again opened and facilitated by your Excellencies, good officers, and President Mohammed bin Zayed's personal love for Pakistan. I assure you that together we will march and make this friendship touch
highest level of friendship and brotherhood. With these words, once again, thank you. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. Thank you, Excellency. Now I am honored to invite the Chief Guest, His Excellency Asif Ali Zardari, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, for his valuable remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shahbaz Sharif, Ambassador of UAE to Pakistan, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great honor to join you today in celebrating Eid al-Adha, the 53rd National Day of the United Arab Emirates, on behalf of the government and people of Pakistan. I extend my heartfelt congratulations to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister, the leadership and the people of UAE. Since the unification of UAE has made remarkable progress and emerging as a global hub for trade, investment and tourism. This success is a testament to the visionary leadership of late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the founder of UAE, who laid the foundation of this prosperity and for the enduring relationship between our two nations. Ladies and gentlemen, Pakistan and UAE share a historic bond rooted in faith, trust and mutual respect. It is worth mentioning that Pakistan was the first country to establish diplomatic representation in the UAE by sending the ambassadors 6 months before the UAE was formed. We remain deeply grateful for the UAE's steadfast support during our difficult times. Over the years, our bilateral relations have flourished into trustworthy strategies, partnership in compensation, politics, economic and social dimensions. The UAE remains one of Pakistan's most significant economic partner and stands as one of the largest investors in Pakistan. Bilateral trade continues to grow steadily. Ladies and gentlemen, we are eager to enhance cooperation with the UAE in key sectors such as information technology, renewable energy, agriculture and tourism. Pakistan's economic recovery is gaining momentum and we offer an investment-friendly environment. I invite UAE businessmen to explore the opportunities in our economy, including the Pakistan Stock Exchange, renewable energy and other promising sectors. In this momentous occasion, we celebrate UAE's achievements and reform our dedication to strengthen the friendship between our two nations. Once again, congratulations to the leadership and people of UAE, a remarkable occasion. Long live Pakistan-UAE friendship. Thank you. I would like to invite His Excellency Hamad Ubaid Al-Zabi, the Ambassador of UAE, His Excellency Asif Ali Zardari, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, and His Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to join for cake cutting. नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में शरीक हैं और इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर केक भी काटा जा रहा है।
آگے بڑھتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور کارانداز پاکستان کے درمیان اسلام آباد میں اہم معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں. چیئرمین BISP سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ یہ اقدام مستحق خواتین کے لیے رقوم کی آسان تقسیم یقینی بنانے کے ساتھ مالیاتی خواندگی کی تربیت فراہم کرے گا. معاہدے کے تحت 30 جون 2025 سے منتخب اضلاع میں راست ادائیگی نظام کے ذریعے رقوم تقسیم کی جائیں گی. کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر کو اپنی نوآبادی بنانے کے لیے خفیہ طور پر ہندوتوا ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے. KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ BJP حکومت مقبوضہ علاقے کی معیشت کو کمزور کر رہی ہے اور اس کے وسائل کو لوٹ رہی ہے، جبکہ علاقے کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈہ استعمال کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نوآبادیاتی ہتھ کنڈوں کا مقصد کشمیریوں کو ان کی زمینوں سے محروم کر کے وہاں بھارتی آبادکاروں کو بسانا ہے. جموں میں مقیم وادی کشمیر کے بے گھر مسلم خاندانوں نے قابض انتظامیہ کی بے حسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ قابض انتظامیہ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں امداد اور راشن سے مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں. دوسری جانب استنبول کی ہالک یونیورسٹی میں کشمیر و فلسطین کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی، جس میں 98 ممالک کے 100 سے زائد اسکالرز نے شرکت کی. مقررین نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انصاف، امن اور انسانی حقوق کی بالادستی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ کشمیر و فلسطین کے درینہ تنازعات اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے پرانے حل طلب مسائل ہیں. عالمی برادری تنازعات کو بین الاقوامی قانون کے مطابق حل کرائے. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد جبکہ مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. صبح کے اوقات میں شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی دھند چھائے رہنے کی توقع ہے. ناظرین، قائد-اعظم بین الصوبائی گیمز میں پنجاب کو 131 میڈلز کے ساتھ برتری حاصل ہے. اسلام آباد میں جاری گیمز میں پنجاب نے 64 سونے، 42 چاندی اور 25 کانسی کے تمغے حاصل کیے. خیبر پختونخوا 64 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے. خیبر پختونخوا کے پاس 14 گولڈ، 23 سلور اور 27 برونز میڈل ہیں. بلوچستان 12 طلائی، 11 چاندی اور 24 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے. سندھ کو 11 گولڈ، 17 سلور اور 20 برونز میڈل کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل ہے. قائد-اعظم بین الصوبائی گیمز میں پنجاب کو 131 میڈلز کے ساتھ برتری حاصل ہے. اسلام آباد میں جاری گیمز میں پنجاب نے 64 سونے، 42 چاندی اور 25 کانسی کے تمغے حاصل کیے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پال میں پہلے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 240 رنز کا ہدف دیا ہے. جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 239 رنز بنائے. ہینرک کلاسن نے 86، ریان ریکلٹن نے 36 اور ایڈن مرکرم نے 35 رن سکور کیے. پاکستان کی جانب سے سلمان علی آقا نے 4 وکٹیں حاصل کیں. ابرار احمد کے حصے میں 2 اور شاہین آفریدی کے حصے میں 1 وکٹ آئی. بہت شکریہ رمین صاحب کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے. کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ.